جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوتا ہے عالمی جائزہ، جو کہ بہت ہی فیمس سیگمنٹ ہے، اور علی موسوی بھائی اس کو پیش کرتے ہیں. چلتے ہیں علی بھائی کے پاس عالمی جائزے کے لیے. تھینک یو سسٹر. تو ناظرین اس وقت ٹائم ہو جائے ہے عالمی جائزہ کا. تو عالمی جائزہ سے قبل ہم جو ہے اپنے ناظرین کو نماز کی ٹائمنگ ضرور اپڈیٹ کرتے ہیں. تو نماز کی ٹائمنگ آج کی جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیجئے. ظہرین ہوگی 1:03 پہ، اور مغربین ہوگی 7:49 پہ 7:59 پہ، اور کل فجر انجام پائے گی انشاءاللہ 4:43 4:43 پہ. تو یہ تو تھی نماز کی ٹائمنگ. اور نماز کی ٹائمنگ کے بعد جو ہے وہ ہم عالمی جائزہ کے اپنے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اور اس کے اندر آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ اس کا تعلق سعودی عرب کے کچھ ایک ایسے معاملے سے ہوگا کہ زیادہ جو ہے وہ آپ نے اس کی ڈیبیٹ کو ٹی وی کے اوپر کہیں پر بھی زیادہ اس کے اوپر بات نہیں سنی ہوگی. مثلاً کہ بانی سعودیہ عبدالعزیز آل سعود کی اپنے فرزندوں کو وصیت سے رہا ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے فرزندوں کو باخبر کیا کہ تمہاری خیر اور شر کا تعلق جو ہے وہ یمن سے ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ آج گفتگو کریں گے. کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کے لیے اس پر تجزیہ اور تحلیل کریں کہ کیا یہ جو جنگ چھیڑ کے کیا سعودی عرب نے اپنے لیے خودکشی کا سامان کیا ہے. تو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر یمن کا بحران جو ہے ملک سلمان کی خارجہ پالیسی کے مستقبل کو معین کرے گا. اور اگر سعودی عرب منصور ہادی کو قصر صدارت میں واپس لانے میں کامیاب نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یمن کے خلاف کارروائیوں میں ریاض کی شکست ہو گئی ہے. کیونکہ سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں وہ نئے بادشاہ ہیں، اور ان کی ابھی اس وقت پورے ملک کے اوپر جو ہے وہ جس طرح سے پچھلے بادشاہ کی گرفت تھی اس طرح سے نہیں ہے، اور ان کو شدید اختلافات کا سامنا ہے بڑے اپنی رائل فیملی سے. اس کے اندر جو ان سے شہزادے ہیں اور ان سے مطلب جو سینئرز ہیں ان کے کافی جو ہے وہ جو وزیر دفاع آپ ان کے جو ہیں وہ، اور جو ان کے جو منسٹر جو انہوں نے نئے لگائے ہیں وہ سب کم عمر ہیں. تو ان سے جو سینئر شہزادے ہیں ان کی طرف سے ان کے اوپر کافی جو ہے وہ تنقید کا سلسلہ ہے. اور اب یہ بات جو ہے وہ ہر خاص و عام کو معلوم ہے. مطلب یہ وہ ایسی بات نہیں رہی جو کہ بہت خاص سیکریٹ ایجنسیز کو ہی خالی معلوم ہو، بلکہ یہ میڈیا پہ آ چکی ہے اور یہ پبلک ہو چکی ہے کہ اس حکومت کو کافی اندرونی جو ہے وہ خلفشار کا سامنا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے وہ سعودیہ کے مشرق میں القطیف کے اندر اندھوناک واقعات پیش آئے، جس کے اندر سیکورٹی فورسز کے لوگوں کی ہلاکت ہوئی. انہوں نے کس بری طرح سے وہاں کے عوام کو کچلا. تو ایسی حالت میں کہ جب کہ یمن سے انہوں نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے، یمن کے اوپر یہ فضائی حملے اپنے کر رہے ہیں، تو کیا ایک یمنیوں کے اتاب کا ایک جگہ پر اور دوسری جگہ پر خود اندر جو ہے وہ سعودیہ کے مشرقی حصے میں کیا یہ دو جگہوں پر ایک ساتھ لڑ پائیں گے؟ اور تیسری جنگ جو ان کے محلوں کے اندر ان کے اپنے شہزادوں کے اختلاف کا ان کو سامنا ہے، تو کیا ان تمام چیزوں کو لے کر آل سعود خاندان آگے بڑھ پائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوال ہے کہ مطلب ایک محاذ پر ایک ملک کی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک محاذ پر پورا فوکس کر کے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے. ان کو سب سے پہلے اندرونی خلفشار کا شکار ہے خاندان کے اندر، پلس سعودیہ کے اندر اتنے سارے احتجاجات ہو رہے ہیں جن کو یہ رپورٹ نہیں ہونے دیتے. پھر بھی سوشل میڈیا کے توسط سے تھوڑی بہت چیزیں، جھلکیاں، کچھ کلپس جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچ جاتے ہیں. اور سوشل میڈیا کو جو یوز کرتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کل جو ہے وہ قطیف کے اندر کس طرح سے فائرنگ اور وہاں پر جلاؤ، گھیراؤ، آگ، گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. یہ وہ ظلم و ستم ہے کہ جہاں پر بھی جس حکومت میں بھی یہ رہا ہے وہ سرنگو ضرور ہوئی ہے، کیونکہ حکومتیں جو ہیں وہ کفر سے تو چل سکتی ہیں، ظلم سے جو ہے وہ باقی نہیں رہ پاتی. تو یہ مولا علی کا واضح ترین جو ہے وہ ارشاد ہے، اور یہ ایک مسلمہ ایسی حقیقت ہے کہ یہ بار بار جو ہے وہ مطلب اتنا پریکٹیکل ہے کہ بار بار دنیا میں اس کو ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے. اور پھر بھی جو اس طرح کے احمق لوگ ہیں وہ اس سے سبق حاصل نہیں کرتے اور اپنی ظالمانہ روش کو جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں، اور اپنی حکومت کی سرنگوئی کا جو ہے خود ہی باعث بن جاتے ہیں اور دوسروں پر خالی الزام جو ہے تھوپتے رہتے ہیں. اب آج کل بھی وہی سلسلہ ہو رہا ہے کہ حملہ جو ہے وہ سعودی عرب کی جانب سے ہوا ہے اور دفاع مقدس کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، حالانکہ یمن نے ان کے اوپر حملہ نہیں کیا، حملہ انہوں نے خود کیا. اور اس کے بعد پوری دنیا سے جو ہے وہ امداد کی اپیلیں کی جا رہی ہیں اس وقت. یا اللہ مدد بھول کے، یا پاکستان مدد، یا مصر مدد، یا کویت مدد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی مضحکہ خیز جو ہے وہ بات ہے. تو اب دیکھیں گے کہ ان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر اور جو کیا معاملات چل رہے ہیں. تو ہم نے ان کی وصیت کا ذکر کیا کہ ایک ایسی وصیت کہ اگر صحیح ہو، اور زیادہ احتمال یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، تو اس سے ریاض
کو اپنے جنوبی ہمسائے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے سلوک کی تفسیر جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سعودی عرب کے حکام صرف اس وقت سکون کا احساس کرتے ہیں جب یمن ضعیف اور غیر متحد ہو، اور اس بنا پر دسیوں سال کے دوران سعودی عرب کے حکام یمن میں علاقائی اور قبائلی جھڑپیں ایجاد کرنے کے لیے اور اس راہ میں انہوں نے اس ملک میں فوجی مداخلت سے بھی گریز نہیں کیا ہے۔ تو یہ وہی ساری باتیں ہیں کہ اگر یہ یمن کو جو ہے وہ کمزور رکھیں گے، جیسے کہ ہم نے ان کے بانی سعودیہ عبدالعزیز کی اپنے بیٹوں کو وصیت کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے تمام خیر اور شر کا تعلق جو ہے وہ یمن سے ہے، تو یہ باقاعدہ یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ وہاں کی علاقائی جو سیاست ہے اس کو باقاعدہ بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، اور انہوں نے یہ بالکل ٹھیک گفتگو کی تھی، کیونکہ کسی کی بھی بات ٹھیک ہو تو اس کو ٹھیک کہنا چاہیے، چاہے آپ کا اس کے ساتھ مذہبی اختلافات ہو، آپ کی مختلف چیزوں پر اس کے 1,00,000 اختلافات ضرور ہوں، مگر جس کی جو بات صحیح ہے اس کو صحیح ضرور کہنا چاہیے، اور یہ بات ان کے حساب سے، اپنے خاندان کے حساب سے جنہوں نے ان سے کہی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ مگر اس کے برعکس آپ نے دیکھا کہ یہ جو نئے آنے والے بادشاہ ہیں، انہوں نے ان تمام چیزوں کی پرواہ نہیں کر کے یہ جو غلطی کی ہے تو اس کا خمیازہ بھی ان کو ہی خود کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ مظلومین کے بڑے حق میں جا رہی ہے، یہ غلطی ہمارے حق میں نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا کے جو وہ لوگ ہیں جو کہ حق کا ساتھ دینے والے ہیں، جو کہ حق کی آواز کو لبیک، اس کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں، ان کے حساب سے یہ غلطی نہیں ہے، کیونکہ براہ راست جو ہے وہ بہرحال کچھ انسانی جانوں کا ضائع ہونا، خون کا بہنا، لوگوں کا بری طرح سے مارا جانا، ان تمام چیزوں کا دیکھنا، سننا اور ان کا پڑھنا جو ہے وہ یقیناً کسی بھی ایسے انسان کے لیے جو اپنے قلب کے اندر انسانی دل رکھتا ہے اس کے لیے بہت جو ہے وہ دشوار ہے۔ کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ کوئی انسان کے اندر، کسی انسان کے اندر انسانی قلب تو یہ بات آپ نے دیکھی کہ ظالمین جو ہیں وہ بظاہر شکلاً تو انسانی صورتیں رکھتے ہیں، مگر ان کے دل جو ہے وہ حیوانی ہیں، وہ انسانی دل نہیں ہوتے، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے قلب میں ایک انسانی مطلب ایک دل کا جو دل رکھنے والا ہے وہ کبھی بھی کسی کو جو ہے وہ ذبح کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا، کسی کے بچے کسی کے سامنے مارنے پر آمادہ نہیں ہوگا، کسی کو درگور کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے برسا برس سے، ایک صدی سے یہ ظلم کرتے چلے آ رہے ہیں، آثار اسلام کو انہوں نے مکے اور مدینے میں محو کیا، کس طرح کی پرانی قدیم ترین جو ہے وہ اہل بیت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص نشانیاں تھیں، ان کے گھر تھے، ان تمام کو جو ہے وہ انہوں نے ڈھا دیا توسیع پسندی کی خاطر کہ بھئی یہاں پر ہوٹلز بننے ہیں، یہاں پر سیر و سیاحت کا یہ ہونا ہے، اس سے اتنے بلینز ڈالر جو ہے وہ اتنے بلینز ریال سال کے آئیں گے۔ وہاں پر ایک ہوٹل جو ہے وہ زیادہ ضروری تھا، مگر جو کہ وہاں پر کوئی بہت ہی قدیم جو کہ ایک نشانیاں اسلام کی تھی، پوری دنیا میں آپ دیکھیں ان کو باقاعدہ پریزرو کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ پورے محکمے جو ہے وہ آثار قدیمہ کے بنے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی اپنے ملک کی کوئی بھی تاریخ جو ہے وہ تاریخی حیثیت کو خراب نہیں ہونے دیتا، مگر یہ وہ واحد ملک ہے اور جس کے ذریعے سے یہ اتنا بڑا نقصان جو ہے پورے عالم اسلام کو ہوا، کیونکہ یہ خالی ہیریٹیج ان کی نہیں تھی یا خالی سعودیوں کی آپ کہہ لیں، حجاز والوں کی خالی نہیں تھی، یہ پورا ورثہ جو تھا، یہ پورا عالم اسلام کا ورثہ تھا جو ان کے ہاتھوں جو ہے وہ محو ہوا، اور یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جو بھی اب چیزیں باقی رہ گئی ہیں ان پر بھی ان کی نظر ہے، بہت خاموشی کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ انہوں نے ایک ایک کر کے ان تمام آثار کو ختم کر دیا، اور نعرہ بے شرمی کے ساتھ دفاع مقدس کا لگاتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہاں پر پوری امت مسلمہ کو جو خطرہ ہے دفاع مقدس کے سلسلے میں، وہ آل سعود کے خاندان سے خود ہے، مگر انہوں نے یہ جنگ چھیڑ کے ایک بہت بڑی جو ہے وہ غلطی کی، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ یہ خود ہی بھگتیں گے، کیونکہ اب یہ بات طے ہو گئی کہ آل سعود جو ہے وہ اب زیادہ عرصے سعودیہ پر براجمان نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ اب ان کے جانے کا وقت آ گیا۔ کب تک یہ لوگوں کا خون بہائیں گے، کب تک ظلم کریں گے؟ تو یہی وہ چیزیں ہیں، کیونکہ اگر یہ جنگ زیادہ لمبی اگر تھوڑی ہوتی ہے تو کیا رمضان کے اندر اور حج کے اندر کیا یہ اس جنگ کے محتمل ہو سکیں گے کہ یہ تمام حاجیوں کی جو ہے وہ لک آفٹر کر سکیں؟ کیا رمضان کے اندر عمرے کے لیے لاکھوں آنے والے لوگ یہ نہیں چاہیں گے؟ کیونکہ ان کا ایگریشن یہ بتا رہا ہے کہ جس شدت سے انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ شارٹ ٹرم جو ہے وہ بینیفٹ لیے جائیں، بہت کم مدت کے اندر جو ہے یہ اپنے مقاصد حاصل کریں۔ مگر ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، تمام ویورز جو ہے وہ ان چیز کا باقاعدہ لوگ جو ہے اس وقت مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ان کے جو مقاصد ہیں وہ کسی صورت اہداف کسی صورت جو ہے وہ حاصل ان کو نہیں ہو پا رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے چاہا تھا کہ انصار اللہ کی پیش قدمی کو روک دیں، مگر وہ روز کوئی نہ کوئی قصبہ شہر آگے بڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ ایئر اسٹرائک سے ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا،
بلکہ اس سے ان میں اور تیزی آئی ہے اور عوامی حمایت میں اور اضافہ ہوا ہے، اور فوج کی طرف سے جو کہ یمنی فوج ایک انڈیپینڈنٹ ڈیفرنٹ فوج تھی، اس کا جھکاؤ جو ہے وہ انصار اللہ کی طرف زیادہ ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آل سعود کے دامن گیر ہو چکی ہیں کہ ایک یمنیوں کا ایک غم و غصہ ہے، پھر سعودیہ کے اندر اتنا یمنی ہے، ان کی فوج کے اندر اتنا یمنی ہے، وہ ان کو ایک بگ تھریٹ ہے، وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ مطلب خطرے کی گھنٹی ہے ہر وقت ان کے لیے. پلس مشرقی سعودیہ کے بارڈر کے اوپر جیسے ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ کل سے انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ جنگ چھیڑ رکھی ہے. القطیف کے اندر جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو بہت ستایا ہوا ہے، ان سے کراس فائرنگ ہو رہی ہے، اس میں ان کے خود کے 6 اہلکار مارے گئے، کیونکہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ انہوں نے گرفتاریوں کا سلسلہ اور وہاں ظلم و تشدد کا سلسلہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے. ایک ایسے حالت میں جبکہ یمن کے اوپر ان کی فوجیں مصروف ہیں، پھر وہاں پر انہوں نے چھیڑا اور خود ان کے درباروں کے اندر جو ہے وہ معاملات بالکل ٹھیک نہیں ہیں. یہ تمام چیزیں اس چیز کی غمازی کرتی ہیں، اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو ہے وہ اب یہ زیادہ عرصے سعودیہ کے اوپر براجمان نہیں رہیں گے. آپ کسی بھی پوری دنیا کے ایک آزاد انسانوں کے اگر تجزیے سنیں اور ان کی تحریریں آپ پڑھیں اور تمام چیز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب آل سعود کے جانے کا وقت ہے، اور یہ ان کے اس بادشاہ کی غلطی سے اور ان کی اس خارجہ پالیسی سے ہی ممکن ہوا ہے. انہوں نے خود جو ہے وہ اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے. تو ان تمام چیزوں کو لے کر ہم روز اپنے سیگمنٹ میں آتے ہیں اور کچھ اس میں جو ہے وہ چیزیں ایڈ کرتے ہیں، آپ کو کچھ اور جو ہے وہ مزید انفارمیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ انفارمیشن لائیو کالز کھول کر آپ سے جو ہے وہ لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو آج کا جو ہے وہ ہمارا ٹاپک رہے گا مجبور سیاستدان، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے جو ہے وہ سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد لائیو کالز کھول دی جائیں گی اور ہمارے ٹاپک کے اوپر مجبور سیاستدان پہ آپ بھی گفتگو کر سکیں گے. تو چلتے ہیں سسٹر سحر کی طرف. جی بہت شکریہ علی مصری بھائی، آپ نے ہمیشہ کی طرح جو ہے ہمارے نالج میں اضافہ کیا اور جو حالات چل رہے ہیں ان سے ہمیں آشنا کروایا. تو اب ہم چلتے ہیں اب ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد ہمارا ٹاپک جیسا کہ آپ کو علی مصری بھائی نے بتایا کہ ہمارا ٹاپک ہوگا مجبور سیاستدان. تو دیکھتے ہیں کہ آپ مجبور سیاستدان سے کیا مطلب لے رہے ہیں اور کہاں تک آپ کی سوچ جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. لیکن فی الحال ہم جائیں گے چھوٹے سے بریک کی طرف، واپس آئیں گے اور آپ کے لیے فون کالز جو ہیں وہ کھلی ہوں گی تاکہ آپ ہمیں فون کالز کر سکیں، ہم سب مل کر اس پر ڈسکس کر سکیں. چلتے ہیں بریک کی طرف.